بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپورٹس نیوز۔ ناظرین، آج جو ٹاپک ہے میرا وہ تو خیر ملک میں اس وقت آرمی چیف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آرمی چیف ہے، جلسہ ہے خان صاحب کا، لانگ مارچ ہے وہاں پہ پنڈی میں، مگر آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے شعبہ صحافت سے۔ شعبہ صحافت میں جو اس وقت مارو مار کی جا رہی ہے صحافیوں کے ساتھ، ان کو ننگا کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ ان معاملات پہ وہ قابو نہیں پا سکی؟ ابھی تک کوئی قابو نہیں پا سکی۔ کیا ریاست کمزور ہو چکی ہے؟ ناظرین، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سلسلہ اردو صحافت کا سب سے پہلا شہید کون تھا، وہ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ تو ناظرین، کچھ یوں ہے کہ 2 نومبر جو ہے صحافیوں کے لیے استثناء کا دن منایا جاتا ہے۔ 2 نومبر، ہر 2 نومبر کو استثناء کا قرار دیا جائے، مگر استثناء تو صحافیوں کو ملتا نہیں ہے، اس کی جگہ سزا اور سزا ہی ملتی ہے۔ ناظرین، 2006 سے 2020 تک رپورٹنگ اور معلومات عوام تک پہنچانے کے دوران 1200 سے زائد صحافی برادری کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ 1200 سے زائد صحافیوں کو۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھیں کہ صحافی کا کام کتنا ہے، وہ عوام کی آواز ایوان تک، ایوان کی آواز عوام تک پہنچانا اور حقائق کو سامنے لے کر آنا۔ کرپشن کون کر رہا ہے، ملک کی فلاح کون کر رہا ہے، عوام کی فلاح کے لیے کون کام کر رہا ہے، اداروں میں کرپشن کیوں ہو رہی ہے، جو کرنے والے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ مگر ان کو تو سزا دی نہیں جاتی، کیونکہ یہاں پہ سیاستدان زیادہ مضبوط ہیں، ریاست کمزور ہے۔ جہاں ریاستیں کمزور ہوتی ہیں وہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی۔ ریاست پاکستان کمزور ہے اور یہاں پہ قانون کی اور آئین کی بالادستی نہیں ہے۔ ناظرین، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 میں سے 9 کیسز میں کسی کو سزائیں نہیں ملتی، یعنی کہ 10 صحافی اگر شہید کر دیے جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں اور ان کو تشدد کیا جاتا ہے، تو 10 میں سے 9 جو صحافی ہیں ان کے کسی مجرم کو سزا نہیں ملتی، صرف ایک کو دی جاتی جو بہت ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کے ملزم کو یا مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد یونیسکو رپورٹ آ جاتی ہے۔ یونیسکو رپورٹ کے مطابق 2016 سے 2020 کے دوران تقریباً 400 صحافیوں کو ڈیوٹی کے دوران قتل کیا گیا۔ کیا صحافی قتل ہونے کے لیے رہ گئے؟ کیا ان کے بچے کیا ان کے بچوں کو حکومت، ریاست کوئی سہولیات دیتی ہے؟ کیا ان کا ادارہ ان کو سہولیات دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ادارہ بھول جاتا ہے، دوسرے دن ہی ادارہ بھول جاتا ہے کون تھا، کون آیا، کون گیا، کیوں مرا، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی ادارے سے۔ ناظرین، 2020 میں 274 جو ہیں 200 صحافیوں کو دوران قتل کیا گیا۔ 2020 میں 274 صحافیوں کو قید کیا گیا، 2020 کے اندر قید کیا، جو کہ 3 دہائیوں سے سب سے زیادہ تعداد بنتی ہے۔ تو ناظرین، یہ کیا صحافی بالکل لاوارث ہے؟ کہا تو ان کو چوتھا ستون جاتا، مگر ابھی تک آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ان کو قانون کا ستون کا درجہ نہیں دیا گیا۔ یہ اپنی تئی صحافت کرتے ہیں اور اپنی تئی یہ چلتے ہیں، انسٹیٹیوٹ جوائن کرتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، ماں کے لال ہوتے ہیں، کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، اور ان کو یہ ریاست کیونکہ کمزور ہے، دنیا میں اس وقت جو ہے صحافیوں پہ سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو خیر بے مثال ہے، کیونکہ پاکستان دنیا میں 5واں ملک ہے، خطرناک ملک ہے صحافیوں کے لیے۔ دنیا میں 5واں جو ملک ہے پاکستان، وہ صحافیوں کے لیے خطرناک ہے۔ تو ناظرین، اس لحاظ سے صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکشن جرنلسٹ اپنی رپورٹ میں 2021 کے دوران بھارت اور میکسیکو کو صحافیوں کے لیے مہلک ترین ملک قرار دیا تھا۔ اردو صحافت کے یہ پہلے شہید جو تھے، ناظرین، اردو صحافت کے پہلے شہید جو ہیں وہ ہیں علامہ باقر صاحب، علامہ مولوی محمد باقر صاحب تھے۔ یہ پہلے شہید جو ہوئے ہیں وہ 1857 میں ہوئے ہیں۔ اردو صحافت کے پہلے شہید جو ایشیا میں شہید ہوئے، بھارت میں شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والے انگریز سے، کیونکہ یہ بھی کرپشن نکال کے انگریزوں کے بارے میں لکھتے تھے، ہندو مسلم کچھ فسادات چلاتے تھے یہ۔
اور یہ اردو کرپشن لکھتے تھے، کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ ملازم تھے۔ جب انہیں گورنمنٹ ملازم ترک کر کے ریزائن کر کے شعبہ صحافت میں آئے تو انہیں دہلی سے ایک پرچہ نکالا، اس کا نام ہے دہلی اردو کے نام سے، کہ انہوں نے روزنامہ اخبار نکالا جس میں یہ نشاندہی کرتے تھے کرپشنز کی۔ تو اس لحاظ سے مولوی محمد باقر صاحب 1857 میں جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک کہا جاتا ہے کہ ان کو گولی ماری گئی ہے، اور ایک جگہ پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ سامنے ان کو کھڑا کر کے دہلی گراؤنڈ کے اندر انگریزوں نے تو باقاعدہ توپ کے گولے سے ان کو شہید کیا تھا۔ تو ناظرین یہ اردو صحافت کے پہلے شہید تھے، چلو وہ تو انگریزوں نے کیا تھا۔ تو ناظرین اس طریقے سے انہوں نے 1837 میں انہوں نے 1837 میں ایک اخبار نکالا تھا، اور 1840 میں اس کا نام تبدیل کیا۔ پہلے اردو کچھ اور نام تھا، پھر انہوں نے دہلی اردو کے نام سے اس کو نام دیا 1840 میں۔ تو 1857 میں ان کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ یہ بہادر شاہ ظفر جب برخدار آخری دور تھا بہادر شاہ ظفر کا، اس وقت بہادر شاہ ظفر نے قربانی پہ پابندی لگا دی تھی، کیونکہ انگریز سازشیں کر کے ہندو کچھ فسادات پھیلاتا تھا کہ یہ گاؤں ماتا کا مقدس جو ایک کانسیپٹ ہے ہندو مذہب کے اندر، تو اس کو لے کر یہ جو ہے انگریز سازشیں پھیلاتا تھا۔ اس کی سازش کو بے نقاب کیا تھا مولوی باقر علی صاحب نے کہ یہ ایک صرف اور سازش ہے، لڑانے کی سازش کی گئی ہے، تو جس کی وجہ سے انگریز ان سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ تو انہوں نے 1857 میں ان کو شہید کر دیا، گولی مار کر، ایک روایت گولی کی، ایک ہے توپ کے ذریعے ان کو کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے آخری یہ تھے۔ تو ناظرین اس طریقے سے جو 5 ملک ہیں ہمارے، جو 5 ملک ہیں سب سے خطرناک صحافیوں کے لیے، یہ ہے انہوں نے دیا ہے پروٹیکشن آف جرنلسٹ۔ یہ جو ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے مطابق پاکستان 5واں خطرناک ترین ملک صحافیوں کے لیے قرار دیا ہے۔ پہلے نمبر پر ہیں میکسیکو، 47 جرنلسٹ شہید قتل ہوئے ہیں وہاں پہ۔ افغانستان میں ہوئے ہیں 47، شام میں 42 ہوئے ہیں، انڈیا میں 18 ہوئے ہیں، اور پاکستان میں 17 شہید ہوئے ہیں 2021 تک۔ تو ناظرین 2022 میں عرش شریف شہید کو قتل کیا گیا ہے۔ ان کو شہید اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ بھی علامہ مولوی محمد باقر صاحب کی طرح وہ بھی کرپشن عیاں کر رہے تھے ان کے، کیونکہ یہاں پہ تو کہنے کو تو یہ مسلم لیگ نون پاکستان کی جماعت ہے، مگر یہ انگریزوں کے لیے کام کرتی ہے، اور انگریزوں نے ہی اس کے ذریعے کیا جو بھی کیا، انہوں نے مروایا ان کو ایک ایجنڈے کے تحت۔ کیونکہ ابھی تسلیم حیدر صاحب کا بھی بیان آ گیا ترجمان کا کہ اس کو اڑا دیں، کیونکہ اس نے فلمیں چلانی ہیں تو اس کو اڑا دیں، اس کے پاس فلمیں موجود ہیں۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا المیہ ہمارے لیے کہ ہمارے جرنلسٹ جو ہیں عرش شریف شہید اور اس طریقے سے گولی سے اڑایا گیا ہے، اور پلانٹڈ قتل کیا گیا، ان کو پلانٹ کر کے قتل کیا ہے باقاعدہ۔ مریم نواز تسلیم حیدر صاحب کے بقول کہ مریم نواز اس قتل میں ملوث ہیں، نواز شریف ملوث ہیں، شہباز شریف ملوث ہیں۔ تو ناظرین اس طریقے سے یہ کچھ اور دیگر لوگ بھی ہوں گے، مگر سیر فہرست یہی 3 لوگ آئے ہیں جن کا انہوں نے نام دیا۔ تو ناظرین اس طریقے سے عمران ریاض صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو منہ پہ کپڑا باندھا گیا۔ اسی طریقے سے جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ ہوا، صابر شاکر صاحب کے ساتھ ہوا، اور دوسرے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ہوا، عارف حمید بھٹی صاحب کے ساتھ ہوا، خالد حسین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تھریٹس مل رہے ہیں، مسلسل تھریٹس مل رہے ہیں۔ کیا ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے اوپر گنڈا عناصر جو ہیں وہ اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے آج کیونکہ جلسہ بھی ہے، وہ وہاں پہ لانگ مارچ بھی ہے پنڈی میں، خان صاحب نے آج جانا تھا، تو کل سے شور مچا رہا رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہے، عمران خان کے جان کو خطرہ ہے۔ تو آپ کو کس لیے چورن بیچنے کے لیے رکھا وزیر داخلہ؟ قوم کا پیسے سے تنخواہ آپ لے رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، گاڑیاں استعمال کر رہے ہو، کرپشن کر رہے ہو، ملک کے اندر ہر قسم کی کرپشن کر رہے ہو، تو آپ کو چورن بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر تھریٹس آ رہے ہیں تو جہاں سے تھریٹس آ رہے ہیں ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے؟ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ارشد شریف صاحب کا شہادت ہوئی ہے، غالباً خان صاحب کے اللہ تعالیٰ ذات ان کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال جو چیز ہو رہی ہے تو وہ بڑا ایک خطرناک بیانات دے رہے ہیں 2-3 دن سے مسلسل رانا ثناء اللہ، کیونکہ یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا پتہ صاف ہو جائے تو ہم اوپر آ جائیں۔
تو ناظرین جس کو اللہ رکھے اس کو کون چھکے، اگر ان کی زندگی ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو ناظرین یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ پاکستان اس وقت کس دہانے پہ کھڑا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک وہ ہے ایک ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، اور صحافیوں کے لیے خاص طور پہ ٹینشن کریٹ ہوئی ہے کیونکہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں لے کے جاتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔